تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے تمام لیکچرز میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم لوگوں نے سافٹ ویئر کی کچھ ٹائپس کو دیکھا تھا۔ تو آج ہم ایک نئی بک شروع کرنے جا رہے ہیں DIT کی، جس کا نام ہے ICT۔ تو اس کے لیکچرز جو ہوں گے یہ 1 by 1 ہم لوگ لیکچر کے نام لکھا کے ساتھ شروع کریں گے۔ تو آج سب سے پہلے ہم اس کا پہلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، جس کا نام ہے ہمارے پاس ICT۔ ICT stands for Information and Communication Technology۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے بک کے ٹاپک پہ تو بعد میں جائیں گے، پہلے ہم اس چیز کا مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ ICT ہوتی کیا ہے۔ تو جب اس کا ایبریویشن کرتے ہیں تو ورڈ ICT stands for Information and Communication Technology۔ ICT کو ہم لوگ ڈیفائن کو شروع کرتے ہیں، The study about IT is called ICT۔ IT کیا ہوتی ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی، یعنی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اسٹڈی کو ہم لوگ ICT بولتے ہیں۔ اب ہم ICT کو ذرا کھول کے دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یہ IT میں کیسے کام کرتی ہیں۔ تو اگر ہم انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو کھول کے دیکھیں کہ اس سے بنتا کیا ہے اور انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں، تو اس چیز کو پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ انفارمیشن کیا ہے، کمیونیکیشن کیا ہے، ٹیکنالوجی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں انفارمیشن کے بارے میں۔ اب سب سے پہلے انفارمیشن کو اب ہم ڈیفائن کریں تو اس کو ہم کچھ یوں ڈیفائن کرتے ہیں، دی موڈیفائڈ فارم آف ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن ہم لوگوں نے کی کہ جو ڈیٹا کی موڈیفائڈ فارم ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے انفارمیشن۔ آگے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے ڈیٹا کیا ہوتا ہے، جیسے جو را فیکٹس ہوتے ہیں، میننگ لیس فارم ہوتی ہے، اس کی جو موڈیفیکیشن فارم ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ کسی ڈیٹا کے اوپر پروسیسنگ اپلائی کرتے ہیں، اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور انفارمیشن کریٹ کرتے ہیں، یعنی کسی بھی ڈیٹا کے اوپر کام کرنا، اس کے بعد جو آؤٹ پٹ ریزلٹ ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے پاس انفارمیشن ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے دوسری ڈیفینیشن ہم کہتے ہیں دی آرگنائز فارم آف ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن۔ اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ان آرگنائز فارم ہوتا ہے، تو اس ان آرگنائز فارم کی جو آرگنائز فارم ہوگی وہ ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا ایک اور ڈیفینیشن کرتے ہیں دی پیوریفائڈ فارم آف ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن، یا ہم کہتے ہیں دی پروسیس فارم آف ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن۔ جب تک ڈیٹا پروسیسنگ سے نہیں گزرتا وہ ڈیٹا ہی رہے گا، مگر جب پروسیسنگ سے گزرے گا تو وہ انفارمیشن بن جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دی موڈیفائڈ فارم آف ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن، دی پیوریفائڈ فارم آف ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن، یا ہم کہتے ہیں دی آرگنائز فارم آف ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن۔ یعنی را فیکٹس کو، میننگ لیس فارم کو جب آپ آرگنائز کریں گے، ایک سیکوینس دیں گے، اسے ایک میننگ فل چیز بنائیں گے، ایک استعمال کے لیے جو چیز ہوگی جس کو آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہو، وہ آپ کے پاس انفارمیشن بن جائے گی۔ اب اگر آپ انفارمیشن کی ایگزامپل دیکھیں اوورآل، جس کو آپ کہیں کہ انفارمیشن کی کچھ ویلڈ ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو بکس ہوتی ہیں یہ انفارمیشن میں آتی ہیں۔ بکس جو ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بکس جو ہوتی ہیں یہ کمپلیٹ انفارمیشن ہمیں دے رہی ہوتی ہیں۔ آپ کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر کتاب پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک انفارمیشن ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح آپ کے پاس جو آپ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ بھی انفارمیشن میں آتی ہیں، کیونکہ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں یہ کسی بھی ادارے، کسی بھی کالج، کسی بھی یونیورسٹی کے متعلق تمام کی تمام معلومات رکھتی ہیں۔ آپ کہیں پر بھی داخلہ لینا چاہو تو سب سے پہلے آپ اس کی کالج کی، اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہو، اس کے بارے میں معلومات لیتے ہو، تو یہ بھی ایک انفارمیشن میں آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس انٹرنیٹ میں جو سرورز ہوتے ہیں وہ بھی انفارمیشن میں آتے ہیں، جو ہمیں تمام کا تمام انٹرنیٹ میں ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں، وہ سرورز بھی انفارمیشن میں آتے ہیں۔ اور سب سے بڑی ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کا جو انٹرنیٹ ہے یہ فل آف انفارمیشن ہے، یہ بھی ایک انفارمیشن ہے، کیونکہ ہمیں کوئی بھی پرابلم ہو ہم ایک دم سے گوگل میں جا کے سرچ کرتے ہیں، یوٹیوب میں جا کے سرچ کرتے ہیں، کوئی لیکچر چاہیے ہو، کوئی بھی چیز چاہیے ہو، تو یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ بھی ایک انفارمیشن میں آتا ہے۔ اب اگر ہم اپنی بک کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ ہماری بک جو ہے اس میں انفارمیشن کو یوں ڈیفائن کیا گیا ہے، ٹو آرگنائز دی ڈیٹا ان اے میننگ فل فارم اپان وچ پیپل کین ٹیک نیسسری ڈیسیژن۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا کو ہم لوگ کچھ ایسے آرگنائز کرتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ضروری فیصلے لے سکیں، یعنی نیسسری ڈیسیژن لے سکیں یا ایکشن ٹیکنگ کا کام کیا جا سکے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا کی بیس پہ انسان کوئی بھی ایکشن یا کوئی بھی ڈیسیژن نہیں لے سکتا۔ اب اس کی مثال لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی رانگ نمبر آتا ہے اور آپ اس رانگ نمبر کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینا چاہتے ہو، اور تب تک آپ ایکشن نہیں لے سکتے جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ رانگ نمبر کس کا ہے۔ اس چیز کا مطلب یہ رانگ نمبر جو ہوگا یہ ڈیٹا ہوگا، اور آپ کسی فرینچائز سے جا کے اس کے بارے میں انفارمیشن نکلوائیں گے تو وہ جو آپ کو انفارمیشن ملے گی وہ آپ کے پاس ایک انفارمیشن ہوگی۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں ٹو آرگنائز دی ڈیٹا ان اے میننگ فل فارم، ڈیٹا کو ایسے میننگ فل فارم میں ہم لوگوں نے کرنا ہے
upon which people can take necessary decision, جس سے لوگ جو ہے وہ ضروری فیصلے لے سکیں. جیسے یہ ڈیسیجن میکنگ ہو, ایکشن ٹیکنگ ہو, یہ سارے کا سارا کام انفارمیشن کی بدولت ہوتا ہے. جب تک آپ کے پاس پوری انفارمیشن نہ ہو تب تک آپ کوئی بھی ایکشن نہیں لے سکتے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بھی ادارے میں اگر ایڈمیشن لینے جائیں تو وہاں پر آپ کو ایک ایڈمیشن فارم دیا جاتا ہے. وہ ایڈمیشن فارم جو ہوتا ہے وہ ڈیٹا پہ را فیکٹس پہ کنسسٹ کرتا ہے, جس میں آپ سے آپ کا نام مانگا جاتا ہے, فرد نیم مانگا جاتا ہے, جس میں آپ سے آپ کا نیم, فادر نیم, CNIC نمبر, کانٹیکٹ نمبر, ڈسٹرکٹ آپ کا, ڈومیسائل, کچھ اس طرح کی چیزیں آپ سے مانگی جاتی ہیں اور آپ نے اس کو فل اپ کرنا پڑتا ہے. آپ کو اس کو فل اپ کرنا ہوگا. فل اپ کرنے کے بعد وہ جس ادارے میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آپ کو وہاں پہ وہ سبمٹ کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ اسے فل اپ کر لیتے ہو اس سے پہلے وہ ڈیٹا ہوتا ہے. جب آپ اسے فل اپ کر لیتے ہو اور وہاں پہ جمع کرتے ہو تب آپ اس کو پوری انفارمیشن دے رہے ہوتے ہو, تب وہ انفارمیشن میں کنورٹ ہوتا ہے. اسی لیے ہم لوگوں نے یہ ڈیفینیشنز کی ہیں کہ آرگنائز کریں گے, پروسیس کریں گے, اس کے بعد اس کو موڈیفائی کریں گے, یہ ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہوتی ہے. اس کے بعد آگے ہمارا ایک ٹاپک آئے گا انفارمیشن کا, اس میں ہم لوگ انفارمیشن کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے انفارمیشن. اگر آپ اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھیں, اگر آپ دیکھیں آپ پریکٹیکل لائف میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ جو منرلز ہوتی ہیں, زیر زمین جو معدنیات ہوتی ہیں, جب ہم ان معدنیات کو نکالتے ہیں تو ان کے ساتھ مٹی ہوتی ہے, کیچڑ ہوتا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ جو ہوتا ہے یہ ایک ڈیٹا کی فارم میں ہوتا ہے, جبکہ ہمیں جو چاہیے ہوتا ہے وہ ایک انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. تو آپ کیا کرتے ہو, مشینری میں لا کے اسے پیوریفائی کرتے ہو, اسے آرگنائز کرتے ہو, اسے موڈیفائی کرتے ہو. تو اس کے بعد جب وہ آپ کو ایک پیکٹ کی فارم میں, کوئی بھی آئل ہو گیا, ڈالڈا ہو گیا, کوئی بھی چیز ہوگی, جب ایک پیکٹ کی فارم میں ملے گا تو وہ ایک انفارمیشن ہوگی. اب دیکھیں اس انفارمیشن کو یہاں پر آپ سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہو, آپ یوز بھی کر سکتے ہو, استعمال بھی کر سکتے ہو, کیونکہ وہ انفارمیشن ایک میننگ فل فارم میں آ جائے گی. تو انفارمیشن سے مراد ہم کیا لیں گے, دی موڈیفائڈ فارم آف ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن. انفارمیشن کو یہاں اس طرح لیں کہ دنیا میں جتنی بھی انفارمیشن انٹرنیٹ کے اوپر آؤٹ کر رہی ہے وہ ساری کی ساری آتی ہے انفارمیشن کی فارم میں. خواہ وہ آپ کا گوگل کے ہو, گوگل کے اوپر جتنی بھی معلومات آپ لیتے ہو, یوٹیوب کے اندر جتنی بھی معلومات آپ لیتے ہو, جتنے بھی سرچ انجن نے یا جتنی بھی انفارمیشن انٹرنیٹ کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے, یہ ڈیٹا کو موڈیفائی کرنے کے بعد ہی آپ انفارمیشن جا کر انٹرنیٹ پہ لیتے ہو. تو انفارمیشن کا اس ٹیم کا کردار یہ ہے کہ انفارمیشن ہم لوگ کیسے بناتے ہیں. آپ کو انٹرنیٹ پہ آپ کی ہر سوال کا جواب ملتا ہے تو انفارمیشن وہاں پر لا کر کسی نہ کسی شخص نے رکھ دی گئی ہے. اس لیے ہم دوسری چیز کیا ہے, ہم نے کہا تھا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. تو انفارمیشن کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ود ایگزامپلز. دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہے, کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کو اگر آپ دیکھیں کہ کمیونیکیشن کیا ہے تو کمیونیکیشن کی آپ ڈیفینیشن کچھ یوں دیکھتے ہو, دی ایکٹ آف ٹرانسفر ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس از کالڈ کمیونیکیشن. یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا بھیجنے کا جو ایکٹ ہوگا, جو طرز عمل ہوگا, اس کو آپ کہو گے کمیونیکیشن. یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے کمیونیکیشن, ایک ہوتا ہے ڈیٹا کمیونیکیشن, اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ٹیلی کمیونیکیشن. ان تینوں میں کچھ بنیادی فرق بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو ورڈ کمیونیکیشن ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں, دی ایکٹ آف ٹرانسفر ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس از کالڈ کمیونیکیشن. یعنی کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا بھیجنے کا طریقہ کار ہوگا, جو ایکٹ ہوگا, صرف اس کو ہم کمیونیکیشن کہیں گے. جبکہ دوسری طرف کیا ہے, ڈیٹا کمیونیکیشن کو کچھ یوں ڈیفائن کرتے ہیں, دی ٹرانسفر آف ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس از کالڈ ڈیٹا کمیونیکیشن. یعنی کہ جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ مکمل طور پہ کوئی ڈیٹا کو ٹرانسفر کریں گے, کوئی فائل, کوئی بھی چیز ایسی آپ لوگ جب لے کر جاؤ گے دوسرے مقام پہ, تو یہ ہمارے پاس کہلائے گا ڈیٹا کمیونیکیشن. کیونکہ کمیونیکیشن میں خالی ہم نے ایکٹ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ٹرانسفر ہوئی ہے. جب ڈیٹا کمیونیکیشن ہے وہ چیز بھی ٹرانسفر کی جائے گی. تیسری چیز ہمارے پاس کیا ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن. ٹیلی کمیونیکیشن کیا ہے, ٹرانسفر آف ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس بائی یوزنگ الیکٹرانک ڈیوائسز آر کالڈ ٹیلی کمیونیکیشن. یعنی کہ ڈیٹا کمیونیکیشن میں تو مینولی بھی کام ہو سکتا ہے نا, ٹیلی کمیونیکیشن میں بیچ میں الیکٹرانک ڈیوائسز انوالو ہوں گی. جیسے آپ ای میل کرتے ہو کسی چیز کو, آپ نے اپنی ڈاکومنٹیشن واٹس ایپ کرتے ہو, آپ میسنجر کرتے ہو, یہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں یہ ٹیلی کمیونیکیشن میں آتے ہیں. مگر بعض جگہ ڈیٹا کمیونیکیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے. تو یہ سے بنیادی فرق ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کمیونیکیشن کی, تو ہم نے کیا کہا, دی ایکٹ آف ٹرانسفر ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس از کالڈ کمیونیکیشن. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ جو ایکٹ دیکھتے ہیں, اب ایکٹ سے مراد کیا ہے, اب ایک شخص ایک جگہ سے, اگر فٹ بال ہے, مثال لیں کہ کوئی فٹ بال ہے, وہ ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ لے کر جانا چاہ رہا ہے, تو یہ جس طرح سے لے کر جائے گا یہ اس کا ایکٹ ہوگا, اس کو کمیونیکیشن کہیں گے.
مثال کے طور پہ اگر وہ فٹ بال کو نیچے رکھ کے لات مارتا ہے تو وہ فٹ بال دوسرے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ اس کا کمیونیکیشن ہوگا, ایکٹ جو اس کا یہ کمیونیکیشن ہوگا. اگر یہ اٹھا کے خود جا کے اس کو دے رہا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہوگا. اگر یہ کسی کو دے رہا ہے کہ آپ اس تک پہنچا دو, یہ بھی ایک طریقہ ہوگا. جیسے آپ نے کسی سے کوئی بات چیت کرنی ہے تو آپ کال کر کے بھی کر سکتے ہو, آپ میسج کر کے بھی کر سکتے ہو, آپ ویڈیو کال کر کے بھی کر سکتے ہو, اور آپ اسے بائی فیس مل کے بھی بات کر سکتے ہو. تو جو مختلف ایکٹ ہوں گے بیچ میں, اس کو ہم لوگ کمیونیکیشن کہیں گے. تو ICT انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے اندر کمیونیکیشن کا یہ رول ہے کہ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا بھیجتے ہو تو یہ کیسے بھیجتے ہو, اس کے بیچ میں ایکٹ کون سا ہوتا ہے. یاد رکھیں اس کے اندر ہم آگے جب جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ایکٹ میں 2 چیزیں آئیں گی. سب سے پہلی چیز کہ باؤنڈیڈ میڈیا ہے یا ان باؤنڈیڈ میڈیا ہے. تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کا سن لیں کہ باؤنڈیڈ میڈیا وہ ہوتا ہے جس کو گائیڈڈ میڈیا بھی بولتے ہیں اور وائڈ میڈیا بھی کہا جاتا ہے. جب سینڈنگ اور ریسیونگ ڈیوائس آپس میں ڈیٹا کو کمیونیکیٹ کرتی ہیں تو بیچ میں جب فزیکلی کنیکشن ہو, چینل ہو, وائر ہو جس کے تھرو ڈیٹا کمیونیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے, یہ باؤنڈیڈ میڈیا ہوتا ہے. اور ان باؤنڈیڈ میڈیا وہ ہوتا ہے کہ جب 2 ڈیوائسز آپس میں ڈیٹا کو شیئر کریں مگر بیچ میں فزیکلی کوئی کنیکشن نہ ہو. اب ہم ان دونوں کی مثالیں لیتے ہیں. باؤنڈیڈ میڈیا میں آپ کی کچھ وائرز آ جاتی ہیں جن میں ہم جو پڑھیں گے ہمارے کورس آف کنٹینٹ میں جو ہیں کویکسیل کیبل ہے, ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہے اور فائبر آپٹک کیبل ہے. ان کیبلز کے ذریعے ہمارا ڈیٹا ٹریول کرتا ہے. دوسری چیز جو ہے ہمارے پاس جو کہ ان باؤنڈیڈ میں ہے, جس طرح پڑھو کہ سیٹلائٹس کیا ہوتی ہیں, یعنی کیسے ہم لوگ یہاں سے کسی بندے کو کال کرتے ہیں تو وہ لاہور کراچی میں بھی کال چلی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے سیل فون کا کوئی فزیکلی کنیکشن نہیں ہوتا. ہم میسج کرتے ہیں کسی شخص کو تو ود ان سیکنڈ سیٹلائٹس کے ذریعے اس کو میسج ریسیو ہو جاتا ہے. اب حالانکہ یہ ان باؤنڈیڈ ہے نا, اس سے فزیکلی کنیکشن کوئی بھی نہیں ہے. اسی طرح ریڈیو سیٹلائٹس ہو گئی, مائکرو ویو اسٹیشنز ہو گیا, انفرا ریڈ ٹیکنالوجی ہوگی, بلوٹوتھ ہو گیا, وائی فائی ہو گیا, یہ ساری وہ چیزیں جو ہماری وائر لیس ہوں گی. تو کمیونیکیشن کے اندر ہم ان ایکٹ کا ذکر کرتے ہیں. آگے جو ہمارے کورس آف کنٹینٹ میں چیزیں گی وہ یہ ایکٹ ہوگا سارا, یعنی کہ باؤنڈیڈ ہے, ان باؤنڈیڈ ہے, سورس آف کمیونیکیشن کیا ہے. اب تیسری چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے, یہ چیزیں ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے ساری. تیسری چیز آتی ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی. اب جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سافٹ ویئر پہ, ہارڈ ویئر پہ. یہ اسپیسیفک ٹیکنیکس ہوتی ہیں, آپ ان کو کس طرح استعمال کر رہے ہو. یعنی آپ مثال لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہر دور میں کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی بہت دور پہنچ چکی ہے. تو آخر یہ ٹیکنالوجی ہے کیا؟ یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1996 سے یہ جو ہمارے موبائل فون ہیں ان کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا ہے. سمبین آپریٹنگ سسٹم آیا, پالم آپریٹنگ سسٹم آیا, موٹرولا کے سیل فونز آئے, نوکیا کے سیل فونز آئے. اگر آپ دیکھیں تو شروع کے جو نوکیا کے موبائلز آئے تھے, سیل فونز آئے تھے یا موٹرولا کے سیل فونز تھے, ان کے اندر ہم صرف کال کر سکتے تھے, صرف آڈیو کال کرتے تھے جس سے ہمارا پیغام خالی دوسرے بندے تک پہنچ سکتا تھا. وہ بھی ایک ٹیکنالوجی تھی. مگر آج لیٹسٹ اگر 1998 کو آپ کمپیریزن کریں 2020 سے, تو 2020 میں ہماری جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر آپ ویڈیو کال کرتے ہو, آپ کو باقاعدہ پورا بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ آڈیو کال بھی کرتے ہو, آپ وائس میسیج بھی بھیجتے ہو, آپ پکچرز بھی بھیجتے ہو, آپ ویڈیوز بھی بھیجتے ہو, آپ ای میل استعمال کرتے ہو. اب مختلف سورس آف کمیونیکیشن آ چکی ہیں ہمارے پاس. تو یہ تینوں چیزیں آپس میں مل چکی ہیں. اب جو تینوں چیزیں ہوتی ہیں یہ مل کے بنا دیا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. یعنی کہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. اب اگر آپ ساری بات کو سمیٹ کر کہیں تو کچھ یوں کہیں گے کہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کیا ہے, انفارمیشن کو کیسے بناتے ہو, اس کے بعد آپ اس انفارمیشن کو کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہو, اس کے بعد کمیونیکیٹ کون سی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کرتے ہو. یہ تینوں چیزیں ہم بیسیکلی اس میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد اس کی آگے ہم ٹوٹلی ڈیٹیل پڑھیں گے. یعنی کہ آپ اگر ICT کو سمپلی 2 یا 3 ورڈز میں بھی ڈیفائن کرو تو کچھ یوں بات آتی ہے, دی اسٹڈی اباؤٹ IT از کالڈ ICT. اسٹڈی اباؤٹ IT از کالڈ ICT. انفارمیشن ٹیکنالوجی کو پڑھنے کو ہم بولتے ہیں انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. اس میں ہم ایکسپلین کر کے پڑھتے ہیں کون کون سی چیزیں کہاں کہاں پہ کیا کیا کام کرتی ہیں. اب اس کے بعد ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ بعض بچے ایسے سوالات پوچھتے ہیں, جیسے بچے نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو ترازو ہوتا ہے یہ کون سا کمپیوٹر ہے. تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ICT کو جو کیٹیگرائز کیا گیا 2 قسموں میں. ایک ہوتی ہے ٹریڈیشنل ICT, ایک ہوتی ہے ماڈرن ICT. ٹریڈیشنل ICT وہ ICT ہے جو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی انوینشن سے پہلے استعمال ہوتی تھی. جیسے آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں جب لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تو مختلف طریقے اپناتے تھے. اونٹوں کا قافلہ چلتا تھا, وہ قافلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ چیز لے کر جاتا تھا. جیسے آپ دیکھیں, آپ اگر اونٹوں کا قافلہ جا رہا ہے تو اس اونٹوں کے اوپر اگر آپ نے راشن لادا ہوا ہے تو ایک انفارمیشن ہوگی
اب کمیونیکیشن کیا ہے؟ وہ اونٹ جو سورس آف کمیونیکیشن ہے. اب ٹیکنالوجی کیا ہے کہ آپ کی یہ ٹیکنیک، آپ کی یہ سوچ، یہ اونٹ کے پیچھے ریوڑ باندھ دو تو یہ اونٹ زیادہ لے کر جائیں گے. یعنی انفارمیشن، کمیونیکیشن، ٹیکنالوجی، وہ تینوں چیزیں تھیں. پرانے زمانے میں کمیونیکیشن کے لیے کبوتر کے ساتھ چٹھی باندھ دی جاتی تھی. تو وہ کیا ہوتا، وہ چٹھی جو ہوتی تھی، وہ جو لیٹر ہوتا تھا، وہ انفارمیشن تھی. کبوتر جو تھا وہ کمیونیکیشن تھا. اور ان کی یہ سوچ کہ یہ کبوتر لے کر جا سکتے، یہ ٹیکنیک جو ہے، یہ ٹیکنالوجی تھی. مگر جو ماڈرن آئی سی ٹی ہے وہ آفٹر انوینشن آف انٹرنیٹ اینڈ کمپیوٹر آئی ہے. یعنی جس میں ہم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، ٹوٹلی ہم لوگ الیکٹرانک ڈیوائسز کا انوالو کرتے ہیں. تو ہمارا جو کورس آف کنٹینٹ ہے وہ سارے کا سارا، اگر آپ سے کوئی پوچھے بھی کون سی آئی سی ٹی آپ پڑھ رہے ہو، تو جو ہماری آئی سی ٹی ہے وہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ماڈرن آئی سی ٹی ہے، جس کے اندر ہم لوگ تمام کے تمام کمپیوٹرز کے بارے میں پڑھیں گے. اس کی سورس آف کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے، کون کون سے کمپیوٹر میں استعمال کی جاتے ہیں، انٹرنیٹ پہ یہ کیسے کام کرتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس کے آگے ڈیٹیل پڑھیں گے. لیکچر زیادہ لمبا نہ ہو جائے اس لیے کوشش کیا ہے کہ آپ کو سرسرا سا تعارف کروایا جائے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوگا ہمارا، وہ 1 by 1 جتنے بھی ٹاپکس ہوں گے ایک ایک کر کے ہم لوگ ان کو پڑھیں گے.